بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان جب کسی عقیدت، محبت اور جذبے کے تحت کسی اسم کا ذکر کرتا ہے، کسی چیز کو یاد کرتا ہے، تو وہ اس کے رگ و پے میں پوست ہو جاتا ہے، اور انسان ہمیشہ اسی کا ذکر کرتا ہے جس کے ساتھ اس کی محبت، چاہت، مودت، عقیدت ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی اسماء حسنیٰ پیش کیے جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہترین اچھے سے اچھے نام ہیں۔ ہم ان میں سے کسی کو بھی ایک کو دوسرے پر، دوسرے کو تیسرے پر ترجیح نہیں دیتے، سب کے سب ایک ہی ذات کی صفات ہیں۔ آج آپ کے سامنے اس میں یا جامع ہو، اس کے اوپر بے شمار پہلے ویڈیوز، باتیں، مختلف نظریات اور سوچ کے حوالے سے ذکر کی ہوئی ہیں۔ جامع وہ ذات مستجمع ہے، سب کی سب اس کے اندر جامع ہیں، جو مماثل اور متباین، ہم مثل اور غیر مثل، متضاد انباء کو جمع کرے، مختلف خبروں کو، مختلف اجساد کو، مختلف متضاد چیزوں کو ایک کے اندر جمع کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، کوئی بھی انسان، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم فاضل یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کسی چیز کو بیک وقت دو چیزوں کا مجموعہ بنا دے، وہ چیز اسی وقت ہنس بھی رہی ہو، رو بھی رہی ہو، وہ حرارت بھی دے رہی ہو اور برودت بھی دے رہی ہو، سردی اور گرمی دونوں ایک ہی چیز سے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک جگہ پر جمع کیا ہے، اور جب وہ کرے گا عالم حشر میں، یہ مماثلات جمع کرنے کی مثال ہے، متبانیات کو جمع کرنے کی مثال یہ ہے کہ آسمان اور زمین، ستاروں، جمادات، نباتات اور معدنیات وغیرہ کو جمع کرے گا، اور جمع ہیں۔ حالانکہ ان میں سے ہر ایک چیز باہمی طور پر شکل و صورت، رنگ وغیرہ میں مختلف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب کائنات کو اس میں جمع کیا ہو، اور تمام عالم جمع کیے ہیں، اور تمام جانداروں میں گوشت، خون، رگ اور پٹھوں کو جمع کیا ہے۔ اس نے اسی جانوروں سے خون کو علیحدہ کیا ہے، دودھ کو علیحدہ کیا ہے، پیشاب کو علیحدہ کیا ہے، گوبر کو علیحدہ کیا ہے، لیکن جمع کیا ہے سارا ایک ہی جسم کے اندر، یہ اس کی شان عالی ہے۔ اب اس اسم کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں؟ یہ متضادات کو جمع کرنے کی مثال کہ حرارت اور برودت، رطوبت اور یبوست، تری اور خشکی کو جمع کیا، حالانکہ یہ سارے کے سارے باہم متضاد ہیں۔ انسان میں بصر و بصیرت کو جمع کیا۔ اب اس کے فائدے کیا ہیں کہ اس اسم کے ذاکر کو کشف حاصل ہوتا ہے، اس کے قلب کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور متضاد اشیاء وغیرہ بخوبی دیکھتا ہے۔
اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موکل کو مسلط کیا ہوا ہے جس کے تحت 70,000 موکل ہیں، اور یہ کمال کا خلط پہناتا ہے، بندے کو عروج پر پہنچاتا ہے، اس کو کثافت سے نکال کر لطافت کی طرف لے جاتا ہے، پستی سے نکال کر اونچائی کی طرف لے جاتا ہے، اور تمام ضرورتیں اس کی پوری کرتا ہے۔ یا جامع، گم شدہ اشیاء کو تلاش کرنے میں، بھاگے ہوئوں کو واپس لانے میں، بچھڑے ہوئے کو ملانے میں، دشمنی کو دوستی کو تبدیل کرنے میں، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ تمہارے درمیان، تمہارے دشمن کے درمیان مودت پیدا کر دے، تمہارے درمیان اور تمہارے دوست کے درمیان دشمنی پیدا کر دے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس اسم کا ذاکر جس مقصد کے لیے اس اسم کو ذکر کرے گا، اس کو پڑھے گا، اس کو وظیفے کے طور پر اپنائے گا، ورد کے طور پر اپنائے گا، 1001 بار، پھر سن لیں، 1001 بار، یا جامع یا جامع یا جامع، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، بھاگے ہوئے کو واپس لانے کے لیے، بچھڑے ہوئے کو ملانے کے لیے، روٹھے ہوئے کو ملانے کے لیے، شادی بیاہ منگنی کے لیے، ہر وہ شخص جس کی سوچ، جس کی فکر، جس کا نظریہ تمہارے مخالف ہو، آپ اس اسم کا ذکر کریں، اس کی سوچ، اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی ہر چیز تمہارے موافق ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کا یقین اور اعتقاد اتنا پختہ ہو، اتنا کامل ہو، اتنا گہرا ہو کہ پھر یہاں تعداد کے بتلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کتنے دفعہ پڑھنا ہے جی؟ اول آخر درود پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی؟ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ ایک کسی صوفی بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا اپنا مرید، اور اسے کہنے لگے جی میرے قلب کو جاری کر دیں، میری زبان کو ذکر خدا میں جاری کر دیں۔ خاموشی اختیار کر لی، اس لیے کہ اس میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں اور قباحتیں بھی ہیں۔ جب اس کا قلب جاری ہو جائے یا اس کی زبان جاری ہو جائے، اس نے واش روم بھی جانا ہے، ٹوائلٹ بھی جانا ہے، بیت الخلاء بھی جانا ہے، اور بھی کچھ ایسے کام ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے، تو جب وہ ذکر سے، فکر سے فارغ ہی نہیں ہوگا تو ان کاموں کو انجام کیسے پائے گا؟ بیت الخلاء میں، ٹوائلٹ میں، واش روم میں جا کر آپ وہاں ذکر کرنا شروع کر دیں تو کیسا لگے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ایک حکمت رکھی ہے، اور جب یہ قلب و جگر، زبان و دماغ جاری نہ ہوں تو کیا وہ انسان نکلے گا؟ صرف اپنے فکر میں، اپنی نظر میں، اپنی سوچ میں، اپنے قلب میں، اپنے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت قادر مطلق اور مالک حقیقی جان کر اس کے ذکر کو جب کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکت سے اس بندے کے اندر یہ خاصیت پیدا کر دیتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ متفرق لوگوں کو، مختلف نظریات کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کر سکتے ہیں، جہاں کسی رائے میں، کسی صلاح و مشورہ میں، کسی دو پارٹیوں میں اختلاف ہو جائے اور ان کو اصلاحی طور پر جمع کرنے کی کوشش ناکام ہوتی نظر آئے تو یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمعنی علی قضا و قضا،
یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمعنی علی قضا و قضا کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ بیٹھیں گے اس مقصد کا اپنی زبان سے ذکر کریں۔ اے لوگوں کو جمع کرنے والے اس دن کہ جس دن کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، ہمیں بھی ایک نظریے پہ، ایک سوچ پہ، ایک بات پہ جمع کر دے، بچھڑے ہوئوں کو ملانے کے لیے، روٹھے ہوئے کو ملانے کے لیے، بھاگے ہوئوں کو واپس لانے کے لیے، اختلاف رائے کو اتفاق رائے میں تبدیل کرنے کے لیے۔ یہ اس اپنی مثال آپ ہے۔ اور حسن میاں بیوی کے درمیان جب اختلافات ہو جائیں، اولاد اور والدین کے درمیان جب نفرتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں، تو اس اسم کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سوچوں کو، ان کے نظریات کو ایک پیج پہ کر دے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے، اور اگر اس سے کما حق کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ دن کے کسی بھی وقت میں، لیکن سب سے بہتر اور اعلیٰ وقت وہ ہے چاشت کا، جب چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے 8 اور 10 بجے کے درمیان میں۔ اور چاشت کے وقت کا بہترین تعین آپ یوں ایسے کر سکتے ہیں کہ کون سا وقت بہتر ہے؟ فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں، بفرض ہمارے 5 گھنٹے بنتے ہیں، تو آپ فجر کی نماز کے بعد 2.5 گھنٹے جب گزر جائیں چاشت کی نماز ادا کریں۔ بفرض ہمارے 8 گھنٹے بنتے ہیں، تو فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک 8 گھنٹے بنتے ہیں، تو ان 4 اور 4 کو 8، یعنی 4 گھنٹے فجر کی نماز گزرنے کے بعد آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ آج کل اگر فجر کی نماز 4:30، 4:45 یا 5 بجے ہو رہی ہے، اور ظہر کی نماز کم سے کم 1:30 بجے سے 2 بجے تک کا وقت ہوتا ہے، تو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے بنتے ہیں، تو آپ ان کو نصف کر کے آپ چاشت کی نماز ادا کر لیں، اور اس چاشت کی نماز کی ادائیگی کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھیں، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد سلام جب پھیریں گے تو آپ سیدھا سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں ہاتھ یوں ہوتے ہیں، ہتھیلیاں زمین پر لگی ہوتی ہیں، لیکن آپ یوں اپنی ہتھیلیوں کو اوپر کی طرف کریں گے، ہاتھ کی پشت زمین پر ہو، تو آپ یوں ایسے کریں، یا جامع یا جامع یا جامع یا جامع یا جامع، یہ آپ کی مٹھی بند ہو جائے گی، پھر یا جامع یا جامع یا جامع یا جامع یا جامع، مٹھی بند ہوگی۔ دونوں مٹھیاں جب بند ہو جائیں تو آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے۔ آسمان کی طرف پھونک مارنے کے بعد آپ اسی جگہ پہ بیٹھ کر جس مقصد کے لیے اتنے بھی یہ مقاصد ذکر کیے ہیں، توجہ سے سن لیں، 1001 مرتبہ آپ اس اسم کو پڑھ کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسم کی برکت سے بچھڑے ہوئوں کو ملا دیتا ہے، روٹھے ہوئوں کو راضی کر دیتا ہے، بھاگے ہوئوں کو واپس لے آئے گا، دشمنی اور عناد رکھنے والوں کے درمیان عقیدت اور محبت پیدا کر دے گا، میاں بیوی اولاد کے درمیان یعنی جو اختلافات اور نظریات کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں ان سب کو یکجا کر دے گا۔ اس اسم کو پڑھیں اور اس کے معنی کے اندر غور و فکر کریں، اس کی حقیقت کو سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور کسی عام انسان کا نام نہیں ہے۔ جب ہم تسبیح کو ہاتھ میں لے کر پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو اس کے معنی کی گہرائی کے اندر جا کر سبحان اللہ کا کیا معنی ہے، الحمدللہ کا کیا معنی ہے، اللہ اکبر کا کیا مطلب اور مفہوم ہے۔ صرف تسبیح کو سپیڈ لگا کے ختم کرنے کی بات نہیں ہوتی، اس کو چند بار پڑھیں، لیکن اس گہرائی سے پڑھیں، اس عقیدت سے پڑھیں، اس محبت اور مودت سے پڑھیں کہ واقعی تمہارے اس پڑھنے کا جواب بھی تمہیں ملے، کہ ہم نے کسی کو پکارا ہے اور پکار کے جواب، اجابت مل رہی ہے۔ تو اس لیے
آپ عقیدت اور محبت کو لازمی اپنی پڑھائی کے اندر ایک خاص جزء کے طور پر رکھیں تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اگر ایسے ہی سپیڈ لگانے کی بات یہ تو پڑھتے رہیں جب تک پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی دن کامیابی تو دے دے گا، لیکن جب اس عقیدت میں ڈوب کر محبت میں کشف اور جذب اور کیف میں ڈوب کر پڑھیں گے کہ ایک کیفیت طاری ہو تو پھر تعداد کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس کیف اور جذب کا خیال رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔